بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سامعین محترم، آج پیش خدمت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام اور اس کی مصیبتوں کا واقعہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کی سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پیر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا۔ ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک یعنی احد احد کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے، یعنی ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ میں کام آنے والی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ کبھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک یعنی احد احد کی رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ ان اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے بچے دن جہاد میں گزارے۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کر دی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر گہرام نچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئی اور 20 ہجری کے قریب وہ دمشق میں وصال ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، اور اس طرح کے اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔